جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اجتماع کو ہم سب کی مغفرت کا باعث بنا۔ اللہ اکبر۔ ان روحانی اجتماعات کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، انسان اپنا احتساب کر سکے۔ جو غلطیاں ہیں، خطا کا پتلا ہے انسان، بسا اوقات چاہتے ہوئے ہو جاتی ہیں، بسا اوقات نہ چاہتے انجانے میں سرزد ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کب کون سی بات ایسی ہو جائے، لیکن انسان کو ہر وقت اللہ سے توبہ تائب کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج کے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور بسا اوقات انسان یہ سمجھتے ہوئے غلطی پر ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا۔ ہم چھوٹے تھے تو نتھیا گلی سے ایبٹ آباد کی طرف جانا تھا، تو میں نے نئی گاڑی چلانا سیکھی، تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ خود اگلی گاڑی میں تشریف فرما ہو گئے اور مجھے کہا کہ یہ گاڑی، بچے میرے ساتھ بیٹھ گئے کہ آپ اس گاڑی کو چلا کے لیں۔ میں لاہور میں چلانا نئی سیکھی تھی تو مجھے پہاڑوں پہ تھوڑا سا مشکل لگا، مجھے خوف آیا پہلی دفعہ۔ حضرت نے حکم دیا، اب وہ جو شخص تھا نا جی میرے ساتھ، جس کو رستہ پتہ تھا، اس نے پوچھا آپ چلا لیں گے؟ وہ گائیڈ تھا وہاں کا، کسی جگہ پہ لے کے جا رہا۔ میں کہا چلا تو لوں گا، اس نے کہا پہلے چلائیے، میں کہا نہیں، تو اس نے کہا میں چلاتا ہوں۔ وہ چلانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا تو مجھے بڑا خوف آیا کہ یہ کہیں گرا نہ دے، کہیں گرا نہ دے، کسی پہاڑی سے نیچے نہ گرا دے۔ تو اس نے بات کی، اس نے کہا میں خود بھی اس گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے اپنی جان بھی پیاری ہے، میں خود بھی اس گاڑی میں بیٹھا ہوں، مجھے اپنی جان بھی پیاری ہے۔ تو پھر مجھے یہ سمجھنے میں دقت ہوئی ذرا سی کہ جو حادثے ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ جو چلا رہا ہوتا ہے وہ خود بھی تو چلا رہا ہوتا ہے، اس کی جان بھی تو پیاری ہوتی ہے، لیکن حادثہ تو حادثہ ہوتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے۔ چاہتا کوئی نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو، جو گھر سے نکلتا ہے وہ چاہتا نہیں ہے کہ حادثہ ہو، لیکن حادثہ کسی غفلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ انسان، لیکن غلطی کبیرہ کون سی ہے، غلطی گناہ کب بنتی ہے؟ جب انسان کو اس پہ شرمندگی نہ ہو۔ گناہ کب بنتی ہے؟ جب انسان کو لگے کہ میں غلط نہیں کر رہا۔ چھوٹی سی غلطی ہو اور انسان اس پہ ضد میں ڈٹ جائے تو وہ کبیرہ بن جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی غلطی ہو، اللہ پاک سے انسان اگر امید اور یقین کے ساتھ معافی مانگے کہ اللہ معاف کرنے والا، تو کیا پتہ اللہ معاف فرما دے۔ لیکن چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو اور انسان کو اس پہ شرمندگی نہ ہو تو وہ گناہ کبیرہ بن جائے۔ حضرت اقدس حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات مثال کے طور پہ میں اکثر سمجھاتا ہوں۔ حضرت کہتے تھے اسلامی بنکاری والوں کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو لگتا ہی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو وہ توبہ کریں۔ آج ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم توبہ کیا غلطی کرتے ہیں۔ تو ان اجتماعات کا مقصد اپنی احتساب کرنا ہے، اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ کے رنگ میں ڈھل جانا۔ سب سے بہترین رنگ کون سا ہے؟ اللہ کا رنگ۔ اپنی ذات کو ختم کر کے اپنی میں کو ختم کرنا، اپنی انا کو ختم کرنا۔ اصل بات یہ، میں کو ختم کر دیں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخر میں بھی کامیاب۔ آج اس میں نے ہم سب کو
तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया। आज हमारी सोच और हमारी सोच की हुदूद बड़ी महदूद हो गई है, बड़ी महदूद हो गई है, बड़ी महदूद हो गई है कि उसकी वजह से हमारी बर्दाश्त चली गई, उसकी वजह से हम शिद्दत पसंदी की तरफ चले गए हैं, उसकी वजह से हम अपने एहतसाब की बजाय अपने आप को दूध का धुला और दूसरों को फतवे लगाने पर एक सेकंड की देर नहीं करते। कोई भी हो, मुझे कल हमारे साथी अंदर शाह साहब तशरीफ फरमा थे, तो कुछ साथियों ने अपना जिक्र तस्करा किया कुछ बातों का। तो छोटी सी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। ये जो सोसाइटी यानी मुआशरे के अंदर जो डिवीजन है, ये हमारी महदूद सोच की वजह से, ये हमारी महदूद सोच की वजह से। इल्म है, इल्म है, इल्म है। वो फौजी भी अपना काम कर रहा है, जज भी अपना काम कर रहा है, वकील भी अपना काम कर रहा है, डॉक्टर भी अपना काम कर रहा है, मौलवी भी अपना काम कर रहा है। सब जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कायल है, वो जर्नैल हो, वो प्यादा हो, वो सिपाही हो, वो डॉक्टर हो, वो जज हो, वो वकील हो, वो इंजीनियर हो, वो कोई वर्कर हो, कोई मजदूर हो, उसके ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों के ऊपर वही हुदूद नाफिज होती हैं जो जर्नल के ऊपर होती हैं, जो एक सिपाही के ऊपर होती हैं। वही उसके लिए भी हराम है, वही उसके लिए भी हराम है, वही उसके लिए भी हलाल है, वही उसके लिए भी हलाल है। तो आज इस वक्त पर ये डेफिनेशन, ये तारीफ कि मौलवी ऐसा क्यों करते हैं, दीनदार ऐसा क्यों करते हैं, दूसरी जानिब लिबरल ऐसा क्यों करते हैं, दूसरी तीसरी जानिब कि आवाम क्या ऐसा क्यों करती है, जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, जैसे हुक्मरान होंगे वैसी आवाम होगी। तो हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। लेकिन इस नासमझी ने, इस महदूद सोच ने हम सबको एक दूसरे को के लिए जज बना दिया। कोई फतवा ये काफिर है, कोई फतवा ये यहूदी है, कोई फतवा ये यहूदी एजेंट है, कोई फतवा ये नेक है, कोई फतवा ये बदकिरदार है। हम अपने आप को नहीं देखते। कोई फतवा ये बेईमान है। जरा सा किसी के पास दो दाने आ जाए, दो दाने आ जाए, उसके सामने किसी और की बात हो तो उसके तो ओदी हरकत दो वजह हुए यही अंजाम से। अल्लाह अकबर, अल्लाह का फजल होना चाहिए। असल चीज अल्लाह का फजल है। अपनी नेकी पे तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी भरोसा नहीं किया, अपने तकवे पे। बीबी मरियम ने भी अपने तकवे पे भरोसा नहीं किया, अल्लाह से फजल मांगा, या अल्लाह तू बचा, या अल्लाह तू अपना फजल फरमा दे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। जब दरवाजे बंद हुए तो ये कह सकते थे मैं बच जाऊंगा, मैं नेक हूं। अल्लाह से अपना फजल मांगा, या अल्लाह तू बचा ले। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम नौजवान की कैफियत में आए, खूबसूरत। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो इन इज्तिमाअत का मकसद, हमारे यहाँ जो बिकता है लोग वही बेचते हैं। आम तौर पर अब देखा गया है कि मजहबी इज्तिमाअत के बीच में ये रोशनियाँ, ये साउंड सिस्टम, आके तर्ज के ऊपर गीत गाने वाले लोग आकर लंबी लंबी तकरीरें करके एक ही नुक्ते के ऊपर आधा घंटा, तो ये वक्त बहुत कीमती है। जब हम रूहानी इज्तिमा की बात कर रहे हैं तो मैंने मौलवी मोहम्मद साहब, हाफिज साहब को कहा कि ये रूहानी इज्तिमा है, ये रूहानी इज्तिमा है। इसके बीच में अपने नफ्स को तलकीन करें। आपने देखा परसों रशीद अहमद शाह जमाली साहब तशरीफ लाए हुए थे। रशीद अहमद शाह जमाली साहब, अल्लाह अकबर, उन्होंने इतना काम किया लेकिन उन्हें अपनी हस्ती की ज़रा सी भी परवाह नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि एक आलिम आया
اس سے کسی نے پوچھا بڑا عالم کون ہے؟ اس نے کہا میں عالم۔ اس سے پیچھے والے سے پوچھا بڑا عالم کون ہے؟ اس نے کہا میں بڑا عالم۔ اس سے پیچھے والے سے کسی نے پوچھا میں عالم بڑا کون ہے تم میں سے، میں کس کے پاس ہوں؟ اس نے کہا میں بڑا عالم ہوں، میرے پاس۔ اللہ والوں کی جماعت آ رہی تھی، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ والا کون بڑا ہے؟ انہوں نے کہا پیچھے آ رہا ہے۔ پیچھے والے سے پوچھا کون اللہ والا بڑا ہے؟ انہوں نے کہا پیچھے آ رہا ہے۔ پیچھے والے سے پوچھا، انہوں نے کہا کون اللہ والا بڑا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بھی پیچھے آ رہا ہے۔ آخری والے سے پوچھا، اس نے کہا وہ تو آگے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت رشید احمد شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ ان کی صحت میں، عمر میں، عمل میں برکت دے، وہ تشریف فرما تھے، ایسے انداز میں نصیحت فرما رہے تھے، استاد جی استاد جی، ہم سب کو بڑا کہہ رہے تھے اور خود اپنی بڑی بزرگی چھپا رہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے نفس کی تلقین کر رہا ہوں، یہی فرما رہے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ جو لینڈ کروزر پہ آ کے گارڈوں کے ساتھ آ کے لوگوں کو مجمع کے اوپر یہ کرتے ہیں، تو میں ان کی اپنی تربیت کے لیے بھی عرض کروں، یہ ہم نے جو نظریہ بنا لیا۔ میری بیٹی نے کل، میں نے جمعے کے خطبے میں بتایا کہ کل 25 دسمبر تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب کر کے عیسائی ان کی یوم ولادت کے حوالے سے کرسمس مناتے ہیں، تو چھٹی ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، یعنی لوگ اس کو، عیسائی طبقہ اس کو مناتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کیوں نہیں مناتے؟ ایسے ہی بچے ہیں نا، بچوں کے دماغ میں سوال آتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہی کام عیسائیوں نے کیا تھا، آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اس سے مجھے سوچ میں آیا، مجھے خود بھی سوچ میں آیا کہ یہ جو ہم 12 ربیع الاول کو کمرے سے کو یہ سجاتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کے عنوان سے ہم نے ایک عید کا اضافہ کر لیا، اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ روحانی مذہبی اجتماعات کو بھی ہم نے کمرشل کر دیا، اسی لیے آج اخلاص بھی ختم، وہ بڑا، یعنی میں حیران ہوں اپنے اس بات کے اوپر کہ بڑے بڑے اجتماعات، اور جب اپنے معاملات دیکھیں تو ٹیکس چوری بھی ہم کریں گے، بے ایمانی بھی ہم کریں گے، ملاوٹ بھی ہم کریں گے، بڑے بڑے حاجی صاحبان، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف ایک وہ تجزیہ جو میں اپنے لیے اس لیے کرتا ہوں کہ شاید مجھے اپنا احتساب کرنا سمجھ میں آ جائے۔ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں پڑھاتے ہوئے سمجھ میں آتی، سمجھ میں آتی بہت ساری ایسی چیزیں۔ کچھ دنوں پہلے امتحان چل رہے تھے تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ یہ کیمسٹری کی کوئی چیز مجھے سمجھا دے، تو مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی تھی، کل اس کو سمجھاتے ہوئے پہلی دفعہ وہ مسئلہ میرے ذہن میں کلیئر ہوا۔ تو کہتے ہوئے، تو یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں کہ ہم اس معاشرے کے حصہ ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور وہ لوگ جو باہر سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ جو لوگ جن پہ ہم تہمتیں لگاتے ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ جو لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ جو لوگ ظلم کا خلاف آواز بلند کرتے ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ جو لوگ ظلم کا خلاف آواز نہیں بلند کرتے اور پس کر اس کا ساتھی بن جاتے ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ تو یہ معاشرے کو ہم ایک دم دودھ کا دھلا فرشتوں کا معاشرہ تو بنا نہیں سکتے، فرشتوں کا معاشرہ تو بن نہیں سکتا، اور اگر فرشتوں کے معاشرے کی ضرورت ہی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، فرشتے تو عبادت کر ہی رہے تھے، تو بزرگان محترم ایک چیز طریقت جس کو کہتے ہیں، ایک آنکھ ہے ظاہری آنکھ، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، ایک آنکھ ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے بے نمازی نہیں بیٹھتا، اسے پتہ لگ جاتا تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے دل کی آنکھ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھی ہوئی، وہ اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو وہ سائیڈ پہ ہو کر بیٹھتا، تو یہ دل کی آنکھ، شیخ کی آنکھ اللہ پاک، جس طرح حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب نے پرسوں رات کو غالباً اس کے اوپر بیان کیا بھرپور طریقے سے، اسی لیے آج کے دور میں اور ہر دور میں، اور آج کے دور میں بالخصوص جہاں پہ یہ نہیں پتا کہ اس مائک میرے قریب اس نے کر دیا، میں کہ یہ نہ ہو کہ کرونا وائرس اندر آ جائے، کوئی یہ نہیں پتا نا کہ کرونا وائرس کب کیسے اندر آ جائے، تو وہاں 6 فٹ دور مائک رکھ لیں، اللہ اکبر کبیر۔ تو عرض کرنے کا مقصد جنازہ ہے، جس دور میں اتنے فتنے ہوں، جہاں پہ دوائی استعمال کرتے ہوئے بھی انسان کو ڈر پڑے کہ یہ جان بچا رہا ہوں یا جان دے رہا ہوں،
جس دور میں اتنے فتنے ہوں، جہاں دوائی جو اتنا ایک دوسرے پہ عدم اعتماد ہو، اتنا عدم اعتماد ہو کہ یہ پولیو سے بچانے کی بجائے مجھے لاولد کر دے گی، اب میں بچے پیدا نہیں کر سکوں گا، یہ دوائی مجھے کورونا سے بچانے کے بجائے مجھے ذہنی غلام کر دے گی، جہاں پہ اتنے فتنے ہوں، اس زمانے کے اندر شیخ کی صحبت، شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بہت لازمی، بہت لازمی ہے۔ بسا اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اللہ والوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ پاک ہمیں کیسی آزمائشوں سے نکال دے، اللہ پاک ہمیں کیسی آزمائشوں سے نکال دے۔ میرے دوستو، دعا سے پہلے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت ساری چیزیں جانے میں اور بہت ساری چیزیں انجانے میں ایسی کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ بسا اوقات ہمیں پتہ چل جاتا ہے، بسا اوقات ہمیں نہیں اندازہ ہوتا، تو آج اپنے دل سے ہر انسان کو خود پتہ ہے، یہ روحانی اجتماع میں اصل میں ہم نے راتوں کو مراقبہ کرنا، اصل میں یہ جو بیان سن رہے ہیں اس کے بیچ میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کس کا قلب چل رہا ہے، اصل میں ہم نے شیخ کی صحبت، شیخ اندر موجود ہے، ہم نے اپنے ذکر کی طرف، کہ کان ہمارے یہاں پر ہیں، دھیان ہمارا یہاں پہ اللہ کی طرف، تو ذکر کی عادت ایسی بنا لیں کہ کچھ بھی کر رہے ہو، یہ ضمناً اصل بات تو میں کچھ اور کر رہا تھا کہ ضمناً کہ اب ذکر کی عادت ایسی بنا لیں کہ آپ دفتر میں ہیں، آپ یہ دیکھو ایک ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں، اور ایک وقت میں جو دماغ کے اندر ہو وہی لکھا جا سکتا ہے، دماغ سے ہٹ کے چیز نہیں لکھی جا سکتی ہے، لیکن بسا اوقات لوگ اس چیز پہ ایسا کنٹرول کرتے ہیں کہ بات وہ کسی اور چیز کی کر رہے ہیں، لکھ کچھ اور ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے بلیک بورڈ کے اوپر، یعنی اب ان کا دماغ کس انداز میں چل رہا ہے کہ یہاں پہ ایک الگ عبارت لکھ رہے ہیں، یہاں پہ ایک الگ عبارت لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پریکٹس ہے عام طور پہ ہر چیز۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر یہ نظام بنا لیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، ہم کام تو کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہر وقت اللہ، ذکر قلبی پہلا سبق ہے، ذکر قلبی پہلا سبق ہے۔ تو جو روحانی اجتماع ہے اس کا مطلب کہ ہم ذکر قلبی کر رہے ہیں، ہمیں پہلا سبق پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے سبق پہ ہے، کوئی تیسرے سبق پہ ہے۔ تو شیخ کی بات سن رہے ہیں، یہاں پہ نعت پڑھی جا رہی ہے، یہاں پہ مولانا معوض صاحب نعرے لگوا رہے ہیں، لیکن قلب سے کیا ہونا ہے؟ اللہ اللہ، قلب ہر وقت جاری۔ اور جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو ہماری ایک بہت بڑی حضرت سے عقیدت رکھنے والی ایک خاتون، ہم ان کی عیادت کرنے گئے تو سروسز ہاسپٹل میں ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی یا سروسز ہاسپٹل، ان دونوں میں سے مجھے یاد نہیں کون سا ہاسپٹل، میں دادی اماں کے ساتھ اپنے گیا، تو یہ لغاری صاحب کی والدہ بیگم لغاری، تو وہ ان کو آکسیجن کا ماسک لگا ہوا آکسیجن، لیکن ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں چھوٹا تھا، خود میں نے دیکھا کہ قلب ان کا ذکر کر رہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ فوت ہو گئی ہیں، ڈاکٹر یہ حیران تھے، جب تک حضرت نہیں تشریف لائے تب تک ان کو ڈیتھ ڈکلیئر نہیں کی، ان کا قلب چلا۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو اگر ذکر کی عادت ہو جائے تو اللہ پاک، تو یہ قلب، اور انسان کتنی غلطیاں کر لیتا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھو یہ بھی ان کی گواہی ہو گئی، یہ بھی گواہی ہو گئی آج بیٹھے ہوئے کہ آج ہم اجتماع کے بیچ میں بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، اجتماع کے بیچ میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، ایک مثال دے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک کام کہیں بھی کریں، کچھ بھی کریں، موبائل پہ پیسے لوڈ کروا رہے ہوں، آپ کا دکانداری ہو، کریانے کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، آپ کا ذکر چلتا رہے، اور جب قلب چلتا رہے، اور آپ جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کے پھر دماغ میں یقیناً یہ خیال آتا ہے، رشوت دیتے وقت بھی، لیتے وقت بھی، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کئی بےایمانی کرتے ہوئے، بھائی کا حق کھاتے ہوئے، بہن کا حق کھاتے ہوئے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ماں کے سامنے اونچی آواز، اور میرے نبی نے مجھے منع کیا ہوا ہے۔ قلب چل رہا ہے نا، انسان کا کنیکشن ہے، کنیکشن ٹوٹ جائے تو پھر انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ وہ جب تک بیوی کا پروٹوکول رہتا ہے نا، بیوی کا ڈر رہتا ہے، تو انسان کسی اور کے اوپر نہیں دیکھ رہا ہوتا، جیسے ہی بیوی کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اس کی نظریں دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے نا، انسانی فطرت۔ تو آپ ہر وقت یاد رکھیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو انسان بچتا رہے گا۔ اللہ اکبر، بیٹھ جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بزرگان محترم، حضرت کے حکم کے مطابق اجتماع کی دعا کا حضرت نے فرمایا، تو اللہ پاک سے مانگتے ہیں
کہ جتنی غلطیاں جانے میں ہوئیں، انجانے میں ہم سے سرزد ہوئیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اور اس میں جو کمی ہمارے اخلاص میں رہ گئی اللہ پاک اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ پاک اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جتنے حضرات تشریف لائے اللہ سب کا آنا قبول فرما لے۔ جو اللہ پاک جنہوں نے آنے کی نیت کی، ارادہ کیا، نہیں آ سکے، اللہ ان کے ارادے کو قبول فرما لے۔ اللہ ان کے سچے ارادوں کے سبب یا اللہ اس اجتماع کو ہمارے مغفرت کا باعث بنا دے۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جانے میں کیے گئے، انجانے میں کیے گئے ہر خطا کو معاف فرما دے، ہر نالائکی کو معاف فرما دے، ہر بے ایمانی کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ بہت کمزور ہیں یا اللہ، ذرا ذرا سی بات پہ بہک جاتے ہیں یا اللہ، ذرا ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما دے یا اللہ، ہر فتنے سے محفوظ فرما دے۔ اللہ فتنہ دجال سے محفوظ فرما دے، ہمیں بھی محفوظ فرما دے، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما دے۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ہماری ایک ایک نافرمانی کو معاف فرما دے یا اللہ، جتنے گناہ ہم نے دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیاروں میں ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے۔ میرے اللہ معاف فرما دے یا اللہ پاک معاف فرما دیجئے۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ، ہمیں قبروں کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے، اندھیاروں سے محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے یا اللہ پاک پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے۔ اللہ پاک پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے یا اللہ، ہمیں پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دیجئے۔ الہی ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجئے یا اللہ، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے۔ اللہ پاک شیطان کے ہر مکر سے، شیطان کے ہر فریب سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے یا اللہ پاک، ہر فتنے سے یا اللہ ہمیں بچا لیجئے یا اللہ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دیجئے یا اللہ پاک، جتنی کمیاں کوتاہیاں ہمیں رہ جاتی ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے، اللہ ہمارے نگاہوں کو میں حیا نصیب فرما دیجئے یا اللہ، بے حیائی سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ پاک، اخلاص نیت نصیب فرما دیجئے یا اللہ، دلوں سے کینہ، بغض، حسد جیسی بیماریوں کو ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے یا اللہ، آپس میں اتفاق، پیار، محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی، چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کی، قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ، کل دنیا کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ، جہاں کہیں بھی مسلمان، امریکہ سے لے کر فلسطین تک، فلسطین سے لے کر افغانستان تک، اور یا اللہ وہ چین کے صوبے کے اندر یا اللہ جو مسلمانوں کے ساتھ زیادہ کیا، اللہ سب مسلمانوں کی ہر طرح سے یا اللہ آسانی کے معاملات فرما دیجئے یا اللہ پاک، آسانی کے معاملات فرما دیجئے۔ اللہ کل امت کو ایک اور نیک بنا دیجئے، اللہ ایک اور نیک بنا دیجئے یا اللہ، حاجت روا، مشکل کشا آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے۔ میرے اللہ، میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں، اللہ آسانی کے معاملات فرما دیجئے یا اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ، جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع، لالچ، جستجو سے محفوظ فرما دیجئے۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے یا اللہ، 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 جو بہتر ہے ہمارے حق میں وہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ، جو نہیں بہتر اللہ اس میں وقت برباد کرنے سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ میرے اللہ ہمیں ہر وقت اپنی یاد سے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ، اپنی یاد سے غافل ہونے سے محفوظ فرما دیجئے۔ الہی، زوال نسبت سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ، زوال نسبت سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ پاک، زوال نسبت سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ، بہت گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، میرے اللہ ہماری ایک ایک گناہ کو، ایک ایک نالائکی کو معاف فرما دیجئے یا اللہ، دن میں جانتے بوجھتے تیرے احکامات، تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ، معاف فرما
فرما دیجئے، یا اللہ ریاکاری دکھلاوے سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک اخلاق نبوی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ آقا علیہ السلام کی سنتوں سے ہمیں اپنی زندگیوں کو مزین کرنے والا بنا دیجئے۔ میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، ہمارے ساتھ کرم کے معاملات فرما دیجئے، یا اللہ کسی قابل نہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، میرے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، الہی رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک رحم فرما دیجئے، میرے اللہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، میرے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اب تک جو ہم سے معاملات ہوئے یا اللہ معاف فرما دیجئے، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ موت سے پہلے معافی کی توفیق نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہے اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ پاک صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے، الہی اولاد کی آزمائش سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ پاک جتنے بڑے اکابرین اساتذہ مشائخ ہمارے گھروں میں ہمارے جتنے بڑے بزرگ ہیں یا اللہ ان سب کی ادب کی قدر کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ بے ادبی سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ جتنے اساتذہ ہمارے مشائخ یا اللہ جتنے اکابرین جتنے ہمارے بڑے دنیا سے جا چکے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، یا اللہ شیطان کے ہر مکر سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ سیدھے رستے پہ چلنے والا بنا دیجئے، یا اللہ سیدھے رستے پہ چلنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیشہ سچ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، حق کا ساتھ دینے والا بنا دیجئے، یا اللہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والا بنا دیجئے، میرے اللہ معاشرے کے لیے بہترین انسان بنا دیجئے، اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک اس کرونا کی آزمائش سے یا اللہ جلد از جلد ہماری جان چھڑا دیجئے، یا اللہ اگر یہ آزمائش ہے یقیناً یہ آزمائش ہے میرے اللہ ہمارے اعمال کے سبب ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور اس سے جان چھڑوا دے، اور میرے اللہ جلد از جلد توبہ والی ادب والی قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دے، میرے اللہ سب کے ساتھ رحم کے معاملات فرما دے، یا اللہ اپنا فضل فرما دے، اپنا فضل فرما دے، اپنا فضل فرما دے، یا اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی نیک خواہشات حاجات کو قبول فرما دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، میرے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پاک اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، یا اللہ پاک صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، میرے اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ بچیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے، یا اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے، یا اللہ بے حیائی والی زندگی سے بے حیائی والی اعمال سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔